گھر میں چوری ہو جائے یا پھر آپ کے ساتھ اسٹریٹ پر ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا جو خوف ہے وہ شاید آپ کی زندگی سے نکل ہی نہیں پاتا، کہیں ایک بہت ہی لمبے عرصے تک وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. تو اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ کرن جاوید. آئیے ان کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں کرن آپ؟ الحمدللہ گڈ. کرن جیسے کہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک خوف و ہراس بیٹھ جاتا ہے اور وہ میرے خیال سے آپ کے ساتھ زندگی بھر ایک لمبے عرصے تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا. بالکل. تو اس سے کیسے نکلا جائے؟ دیکھیے سب سے پہلے اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ وہ خوف و ہراس کیا ہے اور اس بندے پر اس ٹائم پر ہوا کیا ہے، کیونکہ پھر اس کے علاج کے لیے اور اس کے ڈیلنگ کے لیے ہم بات کرتے ہیں. ایکچولی یہ PTSD کا جو بھی ویڈیو دکھائی ہے اس میں تو جو ہے سمٹمز ہیں وہ PTSD کے پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی شدید حادثے سے ایک انسان گزرتا ہے جو اس کے لیے نفس کے لیے اس کے بہت شدید رہا ہو، اتنا شدید کہ کیا پتہ وہ جان لیوا بھی تھا لیکن اس کی جان بچ گئی، یا اس حد تک انٹینس اور شدید تھا کہ وہ اس کی لائف کو ٹیک اوور کر گیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ وہ حادثہ تو گزر گیا لیکن اپنے اثرات کہیں نہ کہیں ذہن میں چھوڑ کے چلا گیا ہے. اب وہ بندہ ذرا سی ایک آہٹ سے بھی ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ اس کو اگر آہٹ نہیں ہے تو اس کو کام کرتے کرتے کوئی فلیش بیکس آنے شروع ہو جاتے ہیں، تھاٹس کے ذریعے، یادوں کے ذریعے، سوچوں کے ذریعے. مے بی اگر اس کا انٹینس وے ہو جائے اور شدید کیفیت ہو جائے تو کیا پتہ آوازیں بھی آنے لگ جائیں اور کچھ دکھنے بھی لگ جائے، لیکن یہ بہت ہی ایک انٹینس اور شدید کیفیت ہے تب جا کے ایسا ہوگا. ادروائز جو نارملی بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ ان کو فلیش بیکس آتے ہیں، ان کو خواب میں وہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں کیونکہ وہ خوف ہی خواب میں بھی آیا ہو رہا ہوتا ہے. جی، جس طرح آپ نے بتایا پوسٹ ٹرومیٹک ڈس آرڈر کے حوالے سے، کیا اس میں کوئی ٹائم پیریڈ ڈیوریشن ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا پرٹیکولر کچھ سال تک اور کچھ کا تھرو آؤٹ دا لائف چلتا رہے؟ بالکل. دیکھیے اس میں پھر دو ہیں، ایکیوٹ ٹرومیٹک اور ایک پوسٹ ٹرومیٹک. ایکیوٹ میں یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو خود سے یا تھیراپیوٹکلی یا میڈیکیشن سے کسی بھی طریقے سے 1 مہینے کے اندر کوپ کر جائے اس خوف سے تو پھر وہ ایکیوٹ ہی تھا، ایکیوٹ اسٹریس. اور اگر 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا لیکن اس کو اس چیز میں اس کو کنٹرول کرنے میں، ہینڈل اور مینیج کرنے میں مشکل آ رہی ہے اور اس کی لائف، اس کی جو لانگ ٹرم علاج چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے وہ گزر رہا ہے. اور اس کے لیے پھر اس کو ایک انٹینس ایکسٹینسو علاج کی ضرورت ہے جس میں تھیراپی بہت ہی زیادہ مؤثر ہوتی ہے. اور اگر بہت زیادہ شدید ہے تو شروع میں میڈیکیشنز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے بینزوز یوز ہو جاتی ہیں تھوڑا سا ان کو ریلیکس کرنے کے لیے، تھوڑا سیڈیٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی سوچوں سے تھوڑی دیر سے غافل سے ہو جائیں اور تھوڑا ریلیکس رہیں. جی. ادروائز تھیراپی جو ہے جس میں وہ 1-on-1 بیٹھتے ہیں اپنے نفسیات کے ڈاکٹر کے ساتھ، کاؤنسلنگ تھیراپی کے ذریعے، اس میں اگر وہ لانگ ٹرم اس میں رہیں تو بہت زبردست افیکٹ اور اچھا رزلٹ آتا ہے. جی. اچھا کرن، ہم نے ری انیکٹمنٹ دیکھا، اس میں لاسٹ میں آپ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کے ساتھ یہی سینیریو ہے آپ کے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ تو ہم سے آپ بات کر سکتے ہیں، دل ہلکا کر سکتے ہیں. تو کیا یہ فرسٹ اسٹیپ ہے بات کرنا اور دل ہلکا کرنا اگر آپ اس ڈس آرڈر سے گزر رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ یہ خوف ہے نا، اگر ہم نے اس میں دیکھا تو وہ خوف تھا. کس طرح سے اس نے چاقو بھی اپنے بیگ پہ رکھا ہوا تھا کہ اس کو لگ رہا تھا کچھ ہو جائے تو میں فوراً اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے کچھ کر سکوں. یہ خوف ہے اور خوف اندر ہے تو مطلب دبا ہوا ہے، تو اس کو عیاں کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے کسی سے بات کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم شیئر کریں ہم کس چیز سے، کس تکلیف سے، کس کرب سے گزر رہے ہیں. کیونکہ جب تک شیئر نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو بھی اس میں ہی گھٹن میں رہیں گے اور دوسروں کو بھی سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ لوگوں کو بہت اسٹرینج لگتا ہے کہ ایک بندہ کیوں ایسے ایکٹ کرتا ہے. رات کے 3 بجے اچانک سے ملتا ہے، پسینے میں مبتلا، ڈر و خوف سا کیا ہے بتانے پہ کچھ بتاتا نہیں، نیند سے بار اٹھ رہے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی. بالکل نیند ڈسٹرب ہے، چیختے ہوئے اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کوئی ہے چیک کرو دروازے پہ کون ہے. ایسا لگ رہا ہے اگر اسپیسیفکلی اسی چیز کی بات کی جائے کہ اس پہ کوئی حملہ ہونے والا تھا، چوری ہوئی تھی، کچھ بھی ہوا تھا، تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو فلیش بیکس آئیں گے، اس سے ریلیٹڈ ہر وقت لگے گا کہ کچھ ہونے والا ہے. اچھا کرن، جس طرح ری انیکٹمنٹ میں یہ دیکھا کہ وہ نیند سے اٹھا، یعنی نیند میں اس کو فلیش بیک آیا اور وہ گھبرا کے اٹھ گیا، کیا ایسا ہوتا ہے اگر اس طرح کا ڈس آرڈر ہو تو وہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو ایسے لگے گا کہ اب دوبارہ وہی سینیریو ہونے والا ہے، یا کوئی ضرورت نہیں ہے، نیند میں بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی ڈر اور خوف کی کیفیت آپ کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے؟ بالکل، ایک تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور اس میں یہ چیز بھی انوالو ہے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو جائے.